یقیناً ملک کے معاشی اشاریے چاہے کتنے ہی خوشگوار کیوں نہ ہوں، جیسے کہ آج ہیں جی ڈی پی گروتھ ہے، صنعتی ترقی ہے، ٹیکس آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، اس میں کسی میں شک نہیں ہے۔ اسٹاک مارکیٹ آج 4 سال کی اونچی ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے، شرح سود مسلسل 7% پر ہے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک عام پاکستانی جو ایک عام پاکستانی ہے، اس کا ان اعداد و شمار سے اور اس معاشی اس ترقی سے اس وقت تک کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی روزمرہ اشیاء کی قیمتیں، اس کے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں قابو میں نہ آئیں یا وہ سستی نہ ہوں۔ آٹا، چینی، سبزیاں، گھی، کوکنگ آئل اور ہر وہ چیز جو کہ اس کے کھانے پینے کے لیے روزانہ کے لیے استعمال میں ہوتا ہے، اس کی قیمتوں پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ اگر یہ قیمتیں بڑھ رہی ہو اور بڑھتی چلی جا رہی ہو تو یقیناً اس کے لیے یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ بیف، مٹن، چکن، پھل فروٹ تو جیسے عام آدمی کی عام گھرانوں میں اس وقت یقیناً اس کی خرید کی قوت جو ہے وہ انتہائی کم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ اشیاء انتہائی مہنگی ہیں۔ وفاقی ادارے شماریات کے مطابق مئی 2020 سے مئی 2021 تک ملک میں مہنگائی کی شرح اوسطاً 10.87% ریکارڈ کی گئی، جس میں غذائی اجناس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جو ادارہ شماریات ہے، یہ سرکاری ادارہ پورے ملک میں چیزوں کی قیمتوں پہ نگاہ رکھتا ہے اور اس کے اعداد و شمار سرکاری ہوتے ہیں۔ پچھلے 1 سال کے دوران کھانے پینے کی بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 365 دنوں کے دوران ملک کے شہری علاقوں میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 10.87%، جبکہ دیہی علاقوں میں 10.91% رہی۔ ہر گھر کی بنیادی ضرورت دودھ بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ مئی 2020 سے مئی 2021 تک دودھ اور دہی کی قیمت 15.41% تک بڑھ چکی ہے۔ 6 ماہ پہلے تک ملک شاپس پر کھلا دودھ 90 سے 100 روپے لیٹر میں دستیاب تھا، جو اب 130 روپے لیٹر تک فروخت ہو رہا ہے۔ گوشت کھانا متوسط طبقے کے لیے بھی خواب جیسا ہو گیا ہے۔ سال بھر پہلے 580 روپے ملنے والا بیف 14% اضافے سے 660 روپے میں دستیاب ہے، جبکہ رمضان کے دوران 800 روپے کلو تک بھی گوشت فروخت ہوا۔ مٹن 1 سال پہلے تک 950 سے 1000 روپے کلو میں دستیاب تھا، جو اب 1200 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ مرغی اور چکن کی قیمتوں نے 1 سال کے دوران 60% ترقی کی۔ 300 روپے کلو تک بکنے والا مرغی کا گوشت اب 450 روپے کلو میں بمشکل دستیاب ہے، جبکہ انڈے بھی 55% مہنگے ہو کر کم از کم 148 روپے سے 165 روپے درجن تک فروخت ہو رہے ہیں۔ آٹا پچھلے سال 55 روپے کلو تک فروخت ہوتا تھا، جو اب 28% اضافے سے کم از کم 70 روپے کلو تک دستیاب ہے۔ چائے ہو یا شربت یا پھر مٹھائی، چینی کی چاشنی بھی عوام کو 21.62% مہنگی پڑ رہی ہے۔ 1 سال پہلے تک چینی 85 روپے کلو ملتی تھی، اب 105 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق 1 سال کے دوران مختلف معیار کے چاول کی قیمتوں میں تقریباً 12% اضافہ ہوا ہے۔ گھی 22%، کوکنگ آئل 20% مہنگا ہوا۔ مسالہ جات 26% اور مشروبات کی قیمتوں میں تقریباً 15% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سالانہ بنیادوں پر سبزیاں 12.53% اور پھل کم از کم 7% مہنگے ہوئے، البتہ دال مونگ 17%، دال مسور 7% اور بیسن 2% سستا ہوا۔ آخر غریب کب تک دالیں اور پکوڑے کھا کر گزارا کرے؟ ملک میں مہنگائی اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کا یہی صورتحال ہے اور یہی وجہ ہے کہ شہری بہت زیادہ پریشان ہے۔ ہم نے کراچی کے بازاروں میں گھومے اور شہریوں سے ان کی رائے معلوم کی۔ چینی کا آسمانوں سے باتیں کریے، چاول آسمانوں سے، عام آدمی کی وسعت سے باہر چلا گیا یہ سسٹم سارا۔ بہت مہنگائی ہے اور خود ساختہ کی ہوئی ہے سب نے مل کے، خاص طور سے یہ مرغی والوں نے۔ ہم نے کری ہوئی ہے، پیچھے سے مہنگی ہے، جو چیز ہے جو آگے سے مہنگی ملتی ہے، ہر روز فرق پڑ جاتا ہے اور مہنگی ہو جاتی ہے۔ ڈیمانڈ ہے، سپلائی ہے کم ہے، ڈیمانڈ ہے، سپلائی ہے کم ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ بس مافیا کارٹل، پاکستان خود ہی کارٹل ہے۔ پہلے بھی مہنگائی چل رہی تھی، لیکن جب سے یہ کورونا کا سین آیا ہے اس میں تو اور زیادہ ہو گیا۔ مہنگا اور سستا کھانا ہے، لینا ہے۔ انڈے دیکھیں آج 170 روپے ریٹ ہو گئے، اور مکھن جو 45 کا تھا آج 50 روپے ریٹ ہو گیا اس کا۔ ڈبل روٹی پہ 60 کی ہو گئی ہے۔ خالی چکن کی نہیں ہوئی، آپ دیکھو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، گیس، بجلی، پانی، اور کیا کچھ نہیں ہوا ہے۔ بس لاک ڈاؤن لگا دیے، جیو یا مرو، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مصنوعی مہنگائی زیادہ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے مہنگائی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں، لیکن کنٹرول نہیں ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ کم از کم وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت یہ نہیں کہتی، جیسے کہ ایک عام تاثر ہے، سیاستدان حکومتیں کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے،
مہنگائی قابو میں ہے، مہنگائی بڑی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اس سے پوری طرح سے آگاہ ہیں، بار بار اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ مہنگائی کا مسئلہ انہیں حل کرنا ہے۔ پرسوں عوام کی ٹیلی فونک کالز کا سلسلہ جو کہ وہ کر رہے ہیں آج کل، وزیر اعظم عمران خان نے اس میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مہنگائی اتنی ہے اور یقیناً ہے اس کی وجہ سے ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ مجھے سب سے زیادہ چیز جو رات کو اگر مجھے نیند نہیں آتی تو اسی چیز پہ آتی ہے، مہنگائی کے اوپر، اور مہنگائی خاص طور پہ ان چیزوں پہ جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے، گھی ہے، آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، یہ ایک عام آدمی کی جو استعمال کی چیزیں جب یہ مہنگی ہوتی ہیں تو یہ اس کا بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ تنخواہ دار ہیں، جو کہ مزدور ہیں، اور یہ ایک قوم جو اپنے ان لوگوں کا دھیان نہ رکھ سکے وہ سویلائز قوم نہیں ہوتی۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قیمتیں اوپر کے بجائے اوپر جانے کے نیچے آئیں۔ اس کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنا جو ایگریکلچر ہے، زرعی اصلاحات صحیح کریں، کسانوں کی مدد کریں تاکہ پیداوار بڑھ جائے۔ جتنی پیداوار بڑھتی جائے گی اتنی مہنگائی آپ کی کم کھانے پینے کی چیزوں کی کم ہوتی جائے گی۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ حکومت 2.5 سال پوری کر چکی ہے، اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا ہے۔ عوام، ایک عام پاکستانی اس حوالے سے شدید پریشان ہے، گو کہ معیشت ہر جانب پھل پھول رہی ہے، لیکن اس کے اثرات ایک عام پاکستانی پہ اس وقت پہنچیں گے جب یہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا، اس کی تفصیل جانیں گے اور اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک کے ممتاز سینئر اکانومسٹ ہیں اور سابق مشیر خزانہ رہ چکے ہیں، ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم نمبرز بتاتے ہیں اور یقیناً یہ نمبرز ہیں، ہر جانب کارپوریٹ سیکٹر ترقی کر رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ ترقی کر رہی ہے، جی ڈی پی گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیکھ رہے ہیں، ریونیوز بڑھ رہے ہیں، عام آدمی کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ کیوں اس کی جو چیزیں اس کے لیے جینا مرنا ہے، یعنی کہ اشیاء خوردنوش کی اشیاء، ان کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں آ رہی؟ وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پہ قابو نہیں آ رہا، ان کو رات کو نیند نہیں آتی، تو ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کامران صاحب، آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے اور وہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری اکانومی ابھی ورک ان پروسیس ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی ایڈجسٹمنٹس ہمیں کرنی پڑی اور اس میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں بڑا ٹائم لگ جائے گا، بٹ موٹی موٹی بات یہ ہے کہ روپے کی قیمت بہت زیادہ گری، ڈالر کی قیمت اوپر گئی اور انٹرسٹ ریٹس میں رد و بدل ہوا، اور اب آپ کی جو ایڈجسٹمنٹس ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ عوام کو اٹھانا پڑی مہنگائی کی صورت میں۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ گروتھ کی طرف جا رہی ہے، تو اب ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں کہ اس میں ونرز اور لوزرز کون تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ ایک اربن اکانومی بھی ہے اور ایک رورل اکانومی ہے، دو حصے میں اگر آپ کر کے دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رورل اکانومی میں اگر قیمتیں بڑھی ہیں گندم کی یا چینی کی یا دوسری فوڈ پروڈکٹس کی، تو وہ آمدن بھی اس کے ساتھ فارمر کی وابستہ ہے اس کی پرائس کے ساتھ۔ سو 60% آبادی آپ کی جو رورل ایریاز میں ہے ان کے لیے یہ ایشو تھا کہ ان کو ان کی مال کی قیمت اور معاوضہ نہیں مل رہا تھا، ایگریکلچر سیکٹر جو تھا وہ کمپیٹیٹیو نہیں تھا، اور جب ڈی ویلیویشن ہوئی تو اس کے ساتھ اس کی بھی ایڈجسٹمنٹس ہوئی کیونکہ بہت سے ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل پرائس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اس سے ہماری پوری رورل اکانومی خاصی کمپیٹیٹیو ہو گئی اور بہت بڑے ٹرانسفرز ہوئے ہیں آمدن کے رورل اکانومی میں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اربن اکانومی ہے جو شہروں کی اکانومی ہے، اور شہروں کی اکانومی زیادہ تر ڈپینڈ کرتی ہے مینوفیکچرنگ پہ اور سروسز پہ، اور کووڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ سروسز سب سے زیادہ افیکٹ تھیں اور اس سے بڑے جابس ہوئے، جاب لاسز ہوئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کنزیومر جو ہے اربن ایریا کا، اس کے لیے فوڈ پرائسز نے بھی اس کی انکم پہ خاصے ڈینٹ ڈالے۔ لیکن اگر آپ یہ بتائیے گا کہ اس بیلنس کو اسٹرائک کرنا ہوتا ہے پاکستان میں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے گروتھ بھی ہوئی ہے، یہ
اس پیرٹی کو ایڈریس بھی کیا گیا، یعنی کہ سن 2000 کے شروع میں جب ہماری گروتھ جو ہے وہ 7.5% تک پہنچی، ہماری جو رورل اکانومی تھی اس کی سپورٹ برقرار رہی اور اس کو وہ بھی خوش رہی، اور ہماری اربن اکانومی بھی خوش رہی. تو یہ بیلنس جو ہے، اور ساری دنیا میں یہ رورل اکانومی بھی اور اربن اکانومی کا ایک بیلنس برقرار ہوتا ہے. یہاں پر آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم نے رورل اکانومی کو سپورٹ کیا ہے، ظاہر ہے وہاں پرائسز بڑھی اور اس کا اثر یہ ہوا. تو یہ جو ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہوتا ہے یہ ہم مینیج نہیں کر پا رہے جو دنیا کے دوسرے ملک کرتے ہیں، اور ہم نے بھی اس سے پہلے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. کیا اب یہ کبھی ہونے والا؟ کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جو انفلیشن ہے، خاص طور پہ یہ جو اس طرح کی جتنی جو انفلیشن ہے یا مہنگائی ہے، ایڈمنسٹریٹو میجرز یا گورننس کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے وہ بھی اس کو امپیکٹ کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے. جی، آپ نے دیکھا کہ اب ہماری اربن اکانومی کے جو انڈیکیٹرز ہیں، جو ارلی انڈیکیٹرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ آگے چل کے اربن اکانومی میں بہت تیزی آئے گی، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے جو سپورٹ کی ہے اربن اکانومی کی، فیکٹریز کو لے آف سے بچایا، ان کو ورکنگ کیپٹل فراہم کیا گیا اور ان کے لیے انویسٹمنٹ میں ٹرف پروگرام دیا گیا تاکہ وہ ایکسپینشن کر سکیں، اور اس سے یہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، کیونکہ ہمیں ٹائم کا بھی مسئلہ ہے، کہ اس سے مہنگائی کم ہوگی، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں اب کم ہو جائیں گی؟ اس میں آئی تھنک آمدن بڑھے گی. آمدن جو ہے کیونکہ کھانے پینے کی قیمتیں ریلیٹیو ٹو آمدن ہوگی اور پر کیپٹا انکم میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، تو وہ اب اربن ایریاز کی اکانومی میں وہ اضافہ ڈیفینیٹلی آئے گا. اور جب اربن اکانومی چلے گی اس کی پروڈکٹیوٹی رورل اکانومی سے 3 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور اس سے پاکستان کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ بھی بہت تیزی سے چلے گی. اور ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ریمیٹنسز کا بھی پیسہ جو ہے وہ ہمارا خاصا اربن اکانومی میں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سروسز میں بھی ہمیں تھوڑی سی جو انکریز نظر آ رہی ہے، تو وہ بھی اس طرف ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. انگریزی